الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ ابن کثیر کا بڑا نام ہے، البدایہ والنہایہ، مطبوعہ حجر، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 415۔ 11 ہجری کے واقعات میں ابن کثیر نے بھی لکھا، قد اتفق صحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم علی بیعۃ الصدیق فی ذلک الوقت حتی علی بن ابی طالب و زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں صحابہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کرنے پر اتفاق کیا، اور اسی اتفاق میں شامل ہوئے مولا علی بھی اور زبیر بن العوام بھی۔ ابن کثیر نے بتایا ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی روایت رکھی ہے صحیح، جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کسی کا، ڈنکے کی چوٹ پر یہ روایت بتا رہی ہے۔ یہ مت سمجھا جائے کہ ایویں ہی لگے ہوئے ہیں بات کرنے کا، بات اور تھی، کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ اب آ جائیں دوسری روایت کی طرف۔ یہ جو دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، سنیوں کی کتاب سے بھی بتاؤں گا، شیعوں کی کتاب سے بھی بتاؤں گا۔ حبیب ابن ابی ثابت کی روایت ہے یہ۔ حبیب ابن ابی ثابت کی روایت تاریخ طبری نے لکھی ہے اپنی جلد نمبر 1 پر، یہ میرے پاس تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 1 پر حدیث الثقیفہ کے تحت یہ حدیث حبیب ابن ابی ثابت کی لکھی ہے۔ یہی روایت شیعہ عالم محمد بن خامد شاہ 903 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب روضۃ الصفا میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432، باب کا نام ہے ذکر و بیعت امیر المومنین، اس کتاب کے اندر انہوں نے بھی یہی روایت لکھی ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ روایت کیا ہے؟ یہ تو اردو ترجمہ ہے جو روایت لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان حبیب ابن ابی ثابت کان علی فی بیتہ اذ اتی فقیل له قد جلس ابو بکر علی المنبر للبیع۔ آئے ہیں لوگ حضرت علی کے پاس اور آ کے کہا، یا علی، ابو بکر ممبر پہ بیٹھے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ حضرت علی اس وقت گھر میں تھے، سنا کہ ابو بکر ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، بیعت لے رہے ہیں۔ حالت دیکھنا کیا ہے آگے، بڑے نازک لفظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، آپ عام چادر اپنے گھر کے حساب سے جو عام چادر تھی وہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی، جو باہر سے آئے تھے تو وہی قمیض تھی ابھی، لیکن چادر بدل چکے تھے۔ چادر عام تھی، یہ چادر عام مولا علی کی چادروں کے حوالے سے تھی، ورنہ مولا علی کے جسم کو جو چادر لگ جائے دنیا ساری پیچھے رہ جاتی ہے، چادر افضل۔ جو علی کے جسم کو ساتھ لگ جائے اس سے زیادہ برکت والی چادر کون سی ہے؟ وہ عام کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے سامان کے حوالے سے چادر باندھی ہوئی ہے۔ یہ جو وضاحت چادر عام کی ہے نا، یہ میں نے کی ہے، جو لفظ یہاں حدیث کے ہیں خطرناک۔ حضرت علی کو بتانے والے نے بتایا ابو بکر ممبر پہ بیٹھے ہیں، روایت کہتی ہے حضرت علی نے کچھ نہیں دیکھا، فخرج فی قمیصہ ما علیہ ازار ولا رداء۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی نے تہمد نہیں باندھا ہوا تھا، چادر کندھے پہ نہیں لئی ہوئی تھی، بلکہ بس صرف قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اور جب پتا چلا ابو بکر ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، علی نے نہ چادر لی نہ تہمد باندھا، قمیض میں ہی اٹھ کے مسجد میں آ گئے۔ کیوں؟ اجلن، جلدی جلدی، کراہیتن ان یبدی عنہا، نہیں چاہتے تھے کہ میں دیر کر دوں، پیچھے رہ جاؤں۔ اگر ابو بکر ممبر پہ بیٹھے ہیں تو ابھی جا کے علی اس کے ہاتھوں پہ بیعت کرے گا۔ یہ تو میں نے کہا ہے کہ نہیں، آپ تہمد نہیں پہنا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ننگے تھے، بلکہ عام چادر جو گھر میں بندہ باندھ لیتا ہے وہ باندھی ہوئی تھی، تہمد ابھی جو باہر آنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ نہیں تھا پہنا ہوا۔ اور پھر جب آئے ہیں، آ کے تشریف لائے، حتی بایعہو،
یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کی، میں وہاں مجلس میں بیٹھ گئے، وَبَعَثَ إِلَىٰ صَوْبِهِ، کسی کو بھیجا جا گھر سے میرے باقی تہمد اور چادر بھی لے آ، وہ لے کے آیا، وَلَازِمَ مَجْلِسَهُ، اور آپ بیٹھے رہے ابو بکر صدیق کی مجلس میں۔ کس نے لکھا ہے؟ یہ سنیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے آپ کے سامنے میں صفحہ رکھ رہا ہوں، 410 نمبر صفحہ، حبیب ابن ابی ثابت کی روایت۔ یہ تو تاریخ طبری ہے جس کا سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، میں صرف شیعہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، روضۃ الصفا، محمد بن خامد شاہ لکھنے والا کتاب کو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432، باب کا نام ذکر بیعت امیر المومنین، اٹھا کے دیکھ لیں، روایت لکھی۔ تیسری روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بتانا چاہتا ہوں یہ غلط ہے تصور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، جو ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، ایک لشکر کو بھیجا تھا شام کی طرف۔ حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا تھا، ان کے والد زید جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے۔ اسامہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا، رخصت کیا، خود رخصت کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام تھے۔ اسامہ لشکر کو لے کے مدینے سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ چکے تھے۔ جو وہاں گئے ہیں ان کو پتہ، وہاں ایک مقام ہے جرف تک یہ لشکر پہنچ چکا تھا، وہاں اپنے خیمے لگا چکا تھا، وہاں ابھی یہ ڈیرا لگا کے بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا، ادھر حضور کا وصال ہوا، اسامہ لشکر لے کے کہاں تھے؟ اسامہ جرف میں بیٹھے ہیں، مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پہ لوگ بیعت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں اسامہ کے نام پر کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، پلٹ کے آ جا، اب آگے جنگ کرنے نہ جا، پلٹ کے آ جا، سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آ جا پلٹ کے۔ یہ خط ابو بکر صدیق نے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کس کو لکھا؟ اسامہ کو۔ مگر روایت جو میں سنانے لگا ہوں وہ شیعہ کی کتاب سے سنانے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الاحتجاج، علامہ طبرسی کی کتاب ہے الاحتجاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، اور اس پر روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، فَلَمَّا وَرَدَتِ الْكِتَابُ عَلَىٰ أُسَامَةَ انصرف بمن معاہ دخل المدینہ۔ کہتے ہیں جب خط ملا اسامہ کو ابو بکر صدیق کا، وہ اپنے لشکر کو لے کے واپس مدینہ آ گئے۔ جب وہ مدینہ آئے ہیں، کون؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے واپس آ گئے۔ یہاں آ کے دیکھا کیا؟ دیکھا کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ اجْتِمَاعُ الْخَلْقِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، جب انہوں نے یہ مجمع ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھا دیکھا، انطلق إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، اسامہ سیدھے مولا علی کے پاس چلے گئے، ان کے گھر گئے، کہا ما ھذا، یا علی یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ حضور کا وصال ہوا ہے، ادھر بیعت خلافت چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ھذا ما ترا، جو ہو دیکھ رہے ہو وہی ہو رہا ہے۔ ایک لفظ روایت کون کر رہا ہے؟ یہ امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام، کتاب کن کی؟ شیعہ کی، الاحتجاج، طبرسی کی، جلد 1 صفحہ 114۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت اسامہ نے پوچھا فَحَلْ بَایَعْتَهُ، کیا آپ نے بیعت کر لی ہے؟ کس سے پوچھا؟ مولا علی سے۔ آپ نے، لوگ کر رہے ہیں، فَحَلْ بَایَعْتَهُ، کیا آپ نے بھی ابو بکر کے پاس بیعت کر لی ہے؟ مولا علی نے فرمایا نام یا اسامہ، ہاں اسامہ میں نے بھی بیعت کر لی ہوئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہتے ہیں ابھی بیعت لوگ کر رہے تھے، علی بیعت کر چکے تھے۔ علی فرما رہے ہیں نام یا اسامہ، ہاں اسامہ میں بیعت کر چکا ہوں، اور مجھے بتا میں امام باقر کی بات مانوں کہ کسی شاطر کی بات مانوں؟ مجھے تو باقر علیہ السلام کی بات ماننی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولا علی نے بیعت کر لی ہوئی تھی۔ تیسری روایت، اب آئے چوتھی روایت، اللہ کے فضل و کرم سے لائنیں لگا دوں اگر وقت کے دامن میں گنجائش رہے تو۔